چودھری شبیر کا شمار ملتان کے بہترین ایس ایچ اوز میں ہوتا تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ ایسے تھانوں میں تعینات کیا جاتا جہاں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہوتی۔ چودھری شبیر اپنی تعیناتی کے چند دنوں میں ہی اپنی محنت، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے بہت سے اندھے مقدمات کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاتے۔ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرتے اور علاقہ میں جرائم پیشہ افراد اور ان کے سہولت کاروں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ اگر میں کہوں کہ چودھری شبیر افسران بالا کی مجبوری تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میری تعیناتی بطور ایس ایچ او تھانہ کینٹ تھی، جبکہ چودھری شبیر کا گھر اسی تھانے کی حدود میں تھا۔ چنانچہ ہر دوسرے روز آتے جاتے ہوئے اس سے ملاقات اور گپ شپ ہو جاتی۔ چودھری شبیر اپنی قابلیت کی بنا پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے ترقی کرتا ہوا انسپکٹر کے عہدے تک پہنچے تھے، اس لیے ان کے پاس پولیسنگ کا وسیع تجربہ تھا۔ لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی پیشہ ورانہ مشکل پیش آتی تو ہم انہی سے مشورہ کرتے اور ہر دفعہ ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی، ہماری ملاقاتوں کے درمیان وقفہ کم سے کم ہوتا گیا۔ اسی دوران اچانک چودھری صاحب کے علاقے میں چوڑی گینگ متحرک ہو گیا۔ یہ گینگ 4 افراد پر مشتمل تھا جو 2 موٹر سائیکلوں پر آتے، شہر کے پوش ایریا کی گلیوں میں یا چھوٹے پارکوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے خواتین کو گن پوائنٹ پر روکتے اور اپنے پاس موجود کٹر کی مدد سے ان خواتین کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑیاں بے دردی سے کاٹتے اور آنند فانند تنگ و تاریک گلیوں میں غائب ہو جاتے۔ اب تو ان وارداتوں کا تسلسل اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے پوری ملتان پولیس کو چیلنج کر رکھا ہو۔ ہر واردات کے بعد پورے علاقوں کی گھنٹوں ناکہ بندی کروائی جاتی، پورے علاقے میں کارڈن اینڈ ریسرچ آپریشن کیا جاتا، مگر ملزمان کا کوئی اتا پتہ نہ چلتا۔ حیران کن بات وارداتوں کا ہونا نہیں، بلکہ حیرانی تو اس بات کی تھی کہ چودھری شبیر جیسا تگڑا اور منجا ہوا پولیس افسر اس گینگ کا سراغ لگانے اور ملزمان کو کفیر کردار تک پہنچانے میں ناکام اور بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ شہر میں خوف و ہراس اس قدر پھیل چکا تھا کہ خواتین اور بچیاں چوڑی گینگ کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلتیں۔ ادھر چودھری صاحب بھی مصروف ہو گئے، ان سے ملاقات تو درکنار ہفتوں تک شکل نہ دکھائی دیتی۔ ہماری ملاقات کو بھی 1 ماہ سے زائد عرصہ بیت چکا تھا۔ ہاں، فون پر ہر چوتھے پانچویں روز میں ضرور ان سے حال احوال پوچھتا اور انہیں اپنی خدمات پیش کرتا۔ ایک روز ان کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا تو سرکاری گاڑی کو روک لیا، چودھری صاحب کو زبردستی اپنے کمرے میں کھینچ لایا اور ان کے لیے چائے منگوائی اور لمبی گپ لگائی۔ چودھری شبیر کا وزن چند دنوں میں اس قدر گر چکا تھا کہ وہ دور سے پہچان میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ چودھری صاحب، آپ نیک نیتی سے ملزمان کی سراغ رسانی میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مالک ضرور کامیابی دے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی واردات کا سرا ضرور مل جائے گا جو ملزمان تک لے جائے گا۔ بس آپ اس قدر ٹینشن نہ لیں کہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالیں۔ چودھری شبیر خوددار پولیس افسر تھے۔ انہوں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، یار، میرے نزدیک چوری، فراڈ، دھوکہ دہی اتنے بڑے جرائم نہیں، کیونکہ وہ دوسرے انسان کی غفلت، بے دہانی یا نیند کی حالت میں کیے جاتے ہیں۔ انسان کو نقصان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ڈکیتی میرے نزدیک قتل سے بھی بڑا جرم ہے، جو ایک ہوش مند انسان کو مجبور کر کے اسے خوف میں مبتلا کر کے کیا جاتا ہے۔ اس لیے پولیس افسر وہی ہوتا ہے جو ایسے ظالموں کے ساتھ دشمنی مول لے اور ان کا قلع قمع کرے تاکہ خلق خدا سکون کا سانس لے اور انہیں پروٹیکشن اور تحفظ کا احساس ہو۔ میں چودھری صاحب کے دل سے نکلی ہوئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب اتفاق ہوا۔ وائرلیس پر سی پی او ملتان کی طرف سے پیغام سنایا گیا کہ چودھری صاحب کو معطل کر کے پولیس لائن ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور مجھے بطور ایس ایچ او تھانہ گلگشت تعینات کر دیا گیا ہے۔ چودھری صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میری پوزیشن نازک ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں چودھری صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے کوئی سفارش لڑا کر انہیں ہٹایا ہے اور اب ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آن پہنچا ہوں۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ چودھری صاحب، اس پوسٹنگ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ کہنے لگے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پوسٹنگ میری جگہ آپ کی ہوئی ہے، بس آپ پر ایک قرض ہے، وہ یہ آپ نے چکانا ہے، اور وہ قرض ہے چوڑی گینگ کی گرفتاری۔ چودھری شبیر صاحب نے مجھے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، مجھے مبارکباد نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔
تاکہ میں آپ کا یہ قرض اپنا فرض سمجھ کر اتار سکوں۔ اگلے روز میں نے چودھری شبیر صاحب کے ساتھ ایس ایچ او گلگشت کا چارج سنبھال لیا۔ چودھری صاحب نے مجھے چوڑی گینگ کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والے حقائق، ملزمان کے حلیے، ان کے آنے اور جانے کے ممکنہ راستے اور اکٹھی کی گئی تمام معلومات میرے حوالے کر دیں۔ چودھری صاحب نے اپنا نجی ملازم ارشد سکھیرا بھی میرے حوالے کر دیا اور کہا یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے، بہت اچھا باورچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس علاقے کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ یہ گزشتہ 3-4 سال سے ہر ایس ایچ او گلگشت کے ساتھ بطور پرائیویٹ ملازم کام کرتا ہے اور مجھے بھی سابقہ ایس ایچ او نے ہی ورثے میں دیا تھا۔ خیر، میں نے عملہ اکٹھا کر کے چائے کا اہتمام کیا، چودھری صاحب کو پورے اہتمام کے ساتھ الوداع کیا اور خود اس کیس کی تفتیش میں مگن ہو گیا۔ چوڑی گینگ کی فائل پڑھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ چودھری شبیر نے اس کیس پر کس قدر محنت کی ہے۔ ارشد سکھیرا کو میں نے اس کی رائے جاننے کے لیے اپنے پاس بلایا اور اس سے معلومات لینے لگا۔ ارشد نے کہا، سر جی، ملزمان باہر کے نہیں لگتے، یہ یہی کے ہیں، کوئی آوارہ لڑکے ہیں جو شوقیہ طور پر اس طرح کی واردات کچھ دن کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ چوڑی گینگ کی فائل سے جو ایک چیز میرے علم میں آئی وہ یہ تھی کہ ملزمان 125 موٹر سائیکل کے ٹینکی اور ٹاپے کو اکثر تبدیل کرتے ہیں، اور یہی بات میری اس گینگ کا شکار ہونے والی مختلف خواتین سے دریافت کے دوران بھی سامنے آئی۔ میں نے خفیہ طور پر اپنے ایک قابل اعتماد تھانے دار کی ڈیوٹی لگائی تاکہ وہ علاقہ میں موجود چھوٹے موٹر سائیکل مکینکوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے اور ارد گرد سے بھی معلومات اکٹھی کرے کہ کون سا مکینک موٹر سائیکلوں کے ٹینکی اور ٹاپے تبدیل کرتا ہے اور کون سے لوگوں کے پاس اکثر لوگ اسی کام کے لیے آتے جاتے ہیں۔ گلگشت کی تنگ گلیوں کے اندر میں نے 4 نوجوان کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عام کپڑے پہن کر موٹر سائیکلوں پر علاقے کا گشت کریں اور 125 موٹر سائیکل رکھنے والوں کی معلومات اکٹھی کریں۔ میں نے خود 2-4 دکانداروں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ انہیں اگر کوئی مشکوک بندہ نظر آئے تو وہ اطلاع کریں۔ میں ہر زاویے اور ہر ممکنہ طریقے سے ملزمان کی کھوج میں لگ چکا تھا۔ جہاں سے بھی کوئی معلومات سامنے آتی میں اس کی پوری جانچ پڑتال کرتا، اس کو چوڑی گینگ والی فائل میں جمع کرتا۔ ویسے بھی میں نے اس فائل پر پریورٹی 1 کا ٹیگ لگایا ہوا تھا۔ ایک حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ اگرچہ ملزمان ٹریس نہیں ہوئے تھے لیکن وارداتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی گھر آتا تو ارشد سکھیرا مجھ سے چوڑی گینگ کا ضرور پوچھتا۔ میں ہمیشہ اسے یہی بتاتا کہ میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں، جلد ہی ملزمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ایک دن میں تھانے میں جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، مجھے میرے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کا فون آیا کہ وہ مجھے فوری طور پر مل کر کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو آنے کو کہا اور خود گھر کے باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے پہنچتے ہی کہا، سر، ہمارے علاقے میں ایک ایسا مکینک ہے جو اس طرح کے 2 نمبر کام کرتا ہے۔ اس کی دکان باٹا چوک کی پچھلی طرف والی گلی میں ہے اور اس کے پاس آج بھی بہت سے رنگوں کے ٹینکی اور ٹاپے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اے ایس آئی کو کہا کہ وہ فوری طور پر مکینک کو میرے پاس لے آئے، میں اس مقدمے میں اسے خود شامل تفتیش کروں گا۔ مکینک میرے سامنے لایا گیا تو میں نے سب کو کمرے سے نکال دیا اور مکینک سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے چکر دینے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے تھانے داروں والے موڈ میں آ کر کہا، ٹھیک ہے، تو مجھے کچھ مت بتاؤ، میں تمہیں چوڑی گینگ کی طرف سے اب تک کی گئی 18 ڈکیتی کی وارداتوں میں چالان کر دیتا ہوں، ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا دھمکی سے اس کے پاؤں کھڑ گئے تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر میں نے ایک اور چوٹ لگائی اور مہر کو بلا کر کہا، اس مکینک کو حوالات میں لے جاؤ اور 18 ڈکیتی کے مقدمات جو چوڑی گینگ کے خلاف درج ہوئے ہیں ان سب میں اس کو چالان کر دو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ معافیا مانگتے ہوئے کہنے لگا، سر، میں صرف 1 ویلنگ کرنے والے لڑکوں کی موٹر سائیکلوں کی ٹینکی تبدیل کر دیتا ہوں۔ 125 سی سی موٹر سائیکلوں کی ٹینکی ٹاپا تبدیل کروانے والے مہینے میں کوئی 1 آدھ بار ہی آتا ہے۔ میں نے اسے کہا، ذہن پر زور دے کر بتاؤ، پچھلے 6 مہینے میں تم نے کس کس کو 125 کے ٹینکی اور ٹاپے تبدیل کر کے دیے ہیں؟ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، میں ان کے نام تو نہیں جانتا، لیکن اگر کبھی میرے سامنے آ جائیں تو میں پہچان ضرور لوں گا۔ ملزموں کے خاکے ہم نے بنوا رکھے تھے۔ میں نے محرر سے کہا، ملزمان کے خاکوں والی فائل لے آؤ۔
موٹر سائیکل مکینک خاکے دیکھتا جا رہا تھا اور نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک تصویری خاکے پر اس کی آنکھوں میں یکایک چمک آئی۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، سر جی، یہ بندہ تو کئی دفعہ میرے پاس سابق ایس ایچ او صاحب کے ملازم کے ساتھ آیا ہے۔ سابق ایس ایچ او چودھری شبیر کا ملازم ارشد سکھیرا میرے پاس کام کر رہا تھا، جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بارے میں سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا وہ ارشد سکھیرے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، جی سر۔ میں نے محرر سے کہا کہ اس مکینک کو الگ کمرے میں بٹھا دے اور اس کا موبائل نمبر بھی مجھے دے دے۔ میں نے محرر کو ہدایت کی کہ اسے ابھی کسی سے ملنے مت دینا۔ میں نے اپنے گن مین کو ساتھ لیا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ جیسے ہی میں کوارٹر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ارشد سکھیرا اپنا بیگ اٹھا کر نکلنے کی تیاری میں ہے۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر وہ بکھلا سا گیا۔ میں نے جب پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ خانے وال میں میری بہن فوت ہو گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں فوتگی کی اطلاع کس نے دی؟ موبائل پر کال آئی ہے یا کسی آدمی نے آ کر بتایا؟ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوڑی گینگ کے ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے گن مین سے کہا، اسے گرفتار کر لو۔ یہ سن کر وہ میرے پاؤں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے ذرا درست لہجے میں کہا، اب اس ناٹک کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ساری تفصیلات ہو بہو بتاؤ، تب میں سوچوں گا تمہاری بچت کیسے ہو سکتی۔ اب اس کے کسبل نکل چکے تھے۔ وہ کھل گیا اور واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ اس نے کہا، چوڑی گینگ کے چاروں ملزمان میرے گاؤں کے ہیں۔ ہم 2 سال پہلے ملتان محنت مزدوری کے لیے آئے تھے۔ مجھے ڈرائیوری اور باورچی کا کام آتا تھا، لہٰذا مجھے ایک ڈی ایس پی صاحب کے گھر ملازمت مل گئی۔ ڈی ایس پی صاحب کا تبادلہ ہوا تو اس وقت کے ایس ایچ او گلگش نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ ان چاروں ملزمان کو میں نے ہی اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے باٹا چوک کے عقب والی گلی میں چوبارہ لے کر دیا۔ شروع میں یہ اکیلے چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے انہیں واپس جانے کا کہا، لیکن انہوں نے مجھے لالچ دیا کہ وہ مجھے پورا 5واں حصہ دیں گے، بشرطے کہ میں انہیں پولیس کی نقل و حرکت سے آگاہ رکھوں۔ میں ان کے دیے ہوئے لالچ میں آ گیا اور پھر وہ کھل کر وارداتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی تھانے میں ہلچل زیادہ ہوتی یا پولیس متحرک ہوتی تو میرے بتانے پر وہ کچھ دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے۔ میں باتیں سن رہا تھا اور اس کی چالاکی پر حیران تھا، کیسے اس نے اپنی پوزیشن کو استعمال کیا۔ دل چاہتا تھا کہ اس پر تھانے داری کے پرانے اور آزمودہ ہتھ کنڈے آزماؤں، تاکہ اسے اعتماد کو پارا پارا کرنے کی سزا فوری طور پر مل جائے۔ لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ اگر لڑکوں کو خبر مل گئی تو کہیں وہ فرار نہ ہو جائیں، اور اس لیے مجھے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے چوبارے پر ریڈ کرنا تھا۔ میں نے تھانے فون کر کے نفری منگوائی اور ارشد سکھیرا کی نشاندہی پر باٹا چوک کے 7 گلی میں واقع چوبارے پر چھاپا مارا۔ وہاں 3 ملزم بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ہم نے انہیں دھر لیا۔ کمرے کی تلاشی سے سونے کی ٹوٹی ہوئی 2 چوڑیاں اور چین برآمد کر لیں۔ اسی چوبارے سے ہمیں وہ کٹر بھی مل گیا جس سے ملزمان راہگیر خواتین کی چوڑیاں کاٹتے تھے۔ چوتھا ملزم کھانا لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے سادہ کپڑوں میں 2 ایلیٹ فورس کے سپاہیوں کو گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دیا اور خود تینوں ملزمان کو لے کر تھانے آ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد چوتھا ملزم بھی پکڑا گیا۔ ہم دوران تفتیش اس سنار کو بھی گرفتار کر کے لے آئے جو ملزمان سے ڈکیتی کا مال خریدتا تھا۔ میں نے مکینک کو حسب وعدہ تنبیہ کر کے اور ایک اسٹامپ پیپر لکھوا کر ضمانت پر چھوڑ دیا، جبکہ ارشد سکھیرا سمیت تمام ملزمان کو پورے شواہد اور ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ چالان کر کے جیل بھیج دیا۔ یہاں یہ بات بھی قائرین کو بتانا ضروری ہے کہ ایسے تمام مقدمات جو نامعلوم ملزمان کے خلاف درج ہوں اور مدعی کہتا ہو کہ ملزمان کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہے، تو ایسے تمام مقدمات میں چالان کیے گئے ملزمان کی جیل کے اندر شناخت پریڈ کروائی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے عدالتی کارروائی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ شناخت پریڈ کا عمل مجسٹریٹ کی نگرانی میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ شناخت پریڈ میں ایک مقدمے کے ملزم کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ گٹ مٹ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، جس کو پھر شناخت کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی کیونکہ ملزمان ایف آئی آر میں نامعلوم درج تھے، چنانچہ ملزمان کی شناخت پریڈ کروائی گئی۔ میری درخواست پر چند خواتین شناخت پریڈ کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں نے پولیس کی حفاظت میں انہیں جیل بھجوایا۔ الغرض ان سب نے ملزمان کی شناخت کر لی۔
مختلف مقدمات میں ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 10 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانوں کی سزائیں ہوئیں، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ تھی کہ لوگوں کے اندر چوڑی گینگ کی آئے دن وارداتوں کی وجہ سے جو خوف اور پولیس پر بد اعتمادی پیدا ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور دوسری طرف طمانینت کا باعث یہ بات تھی کہ وہ قرض جو چودھری شبیر صاحب نے میرے ذمے چھوڑا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ادا ہو گیا۔ آج بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تفتیش کا رخ رشید سکھیرا کی جانب نہ جاتا تو شاید ملزمان کا سراغ کبھی نہ مل پاتا۔ وہ بڑے مستعد پولیس افسر تھے، لیکن شاید انہیں اس لیے یہ کیس حل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھا رہا تھا۔